صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئے خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئے دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئے خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئے کرم ہے انہی کی عطا
ہم اسی در پہ اپنی جب بھی رہ گئے مدینے ہمیں لے گیا تھا قدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں گیا تھا قدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر مدینے میں کیسا سرور آ رہا وہاں بارش نور ہوتی تھی ہم نہ دنیا کی جھٹ زمانے کا تھا ہم نہ دنیا کی جھٹ زمانے کا تھا ہم ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی مسجد میرے چوک طرف گھومتی مزہ بھی مزے رہا تھا وہاں پر مزہ بھی مزے رہا تھا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر کبھی تکتے ہم ان کے دیوار اور در کبھی تکتے ہم ان کے دیوار اور کبھی سامنے ہوتے محراب منبر کبھی سامنے ہوتے محراب
دس درود پڑھتے کبھی سارا راستہ کبھی نعت پڑھتے ہم راستے بھر کبھی نعت پڑھتے ہم راستے بھر مدینے میں کیسا سرور کبھی بیٹھتے کی مسجد میں جا کر کبھی دور سے تکتے محرابوں منبر نمازوں کبھی لطف تھا کیا وہاں پر نمازوں کبھی لطف تھا کیا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور تھا فضائے منور ہوائیں معطر سما تھا وہاں کس قدر کیف آور جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر مدینے میں کیسا سرور مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور وہاں تو اندھیرے بھی روشنی ہے یہاں پر اجالے میں بھی تیرگی ہے وہاں دن تھے روشن تو شب بھی منور وہاں دن تھے
رشک جنت مدینے میں میٹھے آقا کی تربت کیوں چھوڑ آئے وہ در تار کیوں چھوڑ آئے وہ در مدینے میں کیسا سرور رہا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور رہا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو خوش نصیب اسلامی بھائی حج سے واپس آئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی اور اسلامی بھائی ہیں جو اس وقت اس مبارک اجتماع میں شامل ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں. رونے والوں کو مدینے کی یاد میں رونا نصیب ہو رہا ہے، مدینے کی یاد میں تڑپنا نصیب ہو رہا ہے. ایسے پریشان ماحول میں جہاں کافی غم اور پریشانیوں کی باتیں ہوں، وہاں پر یہ ماحول مل جانا یہ نعمت سے کم نہیں. جب انسان اپنی دنیاوی ہزارہ قسم کی مشکلوں پریشانیوں کو بھولنے کی پوزیشن میں آ کر مدینے کی یادوں میں کھو جاتے ہیں اور فراق مدینہ میں روتے ہیں، اللہ کی یاد میں روتے ہیں، اس سے قلبی و ذہنی جو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے وہ اسی کو پتہ جس کو نصیب ہوتی ہے. حضور آپ کے تشریف لانے پر ایک موضوع ہمارا چل رہا تھا، بات وہی تھی کہ جو ہو کر آئے ہیں ان کے اندر اخلاقی اور کردار کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے جو بہتری آنی چاہیے وہ ہمارا موضوع جاری تھا. اس میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو غنیمت جانتے ہوئے وابستگی کے طور پر تھا. اسلامی بہنیں بھی ہو سکتا ہے کہ جو حج سے آئی ہیں گھروں پر ہوں گی، تو ایک تو اس تعلق سے مزید آپ کی طرف سے کچھ ارشادات مل جائیں. دوسرا کہ حج کے دنوں میں اگر کوئی ایسی غلطیاں وغیرہ ہم سے ہو گئی ہوں، رہ گئی ہوں، تو اس کے بارے میں کیا بندہ غور کرے کہ کفارات کے تعلق سے یا اس میں کوئی دم وغیرہ اس کے تعلق سے کس طرح آدمی اس پر غور کرے تاکہ کوئی ایسی چیز بھی ہمارے ذمہ باقی نہ رہے. اگر اس پر آپ کچھ ارشادات عطا فرما دیں. ماشاءاللہ آپ نے کئی باتیں ارشاد فرما دی ہوں گی، اب مجھے تو پتہ نہیں کیا کیا فرمایا آپ نے. حاجی کو بارہ لے کے پہلے تو دعا کہ اللہ آپ سب کا حج مبرور فرمائے، مدینہ پاک کے حاضری مقبول فرمائے، آپ کی دعاؤں پر رحمت کی نظر کرے اور یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے یہ دعائیں جو نہیں گئے تھے ان کے حق میں بھی، مجھ غریب کے حق میں بھی قبول فرمائے. حج مبرور کی نشانی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے، مزید نیکیوں میں اضافہ ہو. گناہ تو خیر یہ تو ہے نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دو، گناہ تو یک لخت چھوڑنا ہی ہوتا ہے، اور توبہ بھی اس کی لازم ہوتی ہے، وہ بھی کرنی ہوتی ہے. تو خوش نصیب ہے وہ کہ جو سچی توبہ کر کے پلٹیں اور اپنی توبہ پر قائم ہیں اور مزید نیکیوں میں ان کے اضافہ ہوا ہے. تو حج مبرور کی نشانی جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے، تو اللہ کر یہ سعادت
ملی ہو اور ہم سب کو ملا کرے اللہ کرے. ورنہ تو وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بار بار حج پر جاتے ہیں بار بار آتے ہیں اور ویسے کے ویسے شیوڈ گئے تھے تو شیوڈ آئیں گے, چھوٹی داڑھی تو چھوٹی داڑھی, بے نمازی تو بے نمازی. جو جس طرح جاتے تھے اس طرح وہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کوئی انہیں خاص تبدیلی دیکھی نہیں جاتی. وہ کسی کا شعر ہے, اس میں تھوڑا تصرف کر کے, مکے گیا تھا مدینے گیا تھا, مکے گیا مدینے گیا, حج کر کے آ گیا, جیسا گیا تھا ویسا ہی چل پھر کے آ گیا. یہ اس طرح کا بھی مطلب ہے کہ اس طرح کا زیادہ مطلب ماحول ہے بدقسمتی سے. اور بعض لوگ بس وہ میں نے اتنے حج کیے, ہر سال حج پہ جاتا ہوں, عمرے پہ مدینہ شریف میں رمضان گزارتا ہوں وغیرہ, یہ ہوتے ہیں, لیکن انداز زندگی جو ہے نا اس میں تبدیلی نہیں آتی. اخلاق درست نہیں ہوتے, جھاڑنے کی عادت تھی تو وہ نہیں جاتی, کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی عادت تھی تو وہ نہیں جاتی, بلکہ وہاں جا کر بھی بعض اوقات لڑائیاں اور یہ سب بہت کچھ دیکھا وہاں جا کر بھی اس طرح کے لوگوں کے انداز. عوام جو ہے نا عوام ہے, جب تک صالحین کی صحبت نہ ملے, علماء کرام علماء باعمل کی صحبت نہ ملے, اس وقت تک کام بنتا نظر نہیں آتا, فرق پڑتا نہیں عام طور پہ. تو اس لیے جب بھی حج کرے, مدینہ کا سفر کرے خصوصاً, تو کسی عاشق رسول سنی عالم یا ایسا فرد ہو کہ جو اچھی معلومات رکھتا ہو دین کی, صالحین متقی ہو, نماز کا پابند ہو وغیرہ, تو اخلاق بھی اچھے ہو, تو اس کی صحبت میں جائیں گے تو اس کا فرق کافی پڑے گا. اب رہا یہ کہ کفارات, اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ کفارات لازم آئے یا نہیں آئے. یہ تو پہلے سے ہی سیکھنا ہوتا تھا کہ کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر بعض وقت پتہ چلتا ہے کہ یار اس غلطی پر تو دم تھا, تو پھر اس کا مطلب دم گھٹنے لگتا ہے کہ دم پہ خرچہ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے گا. یعنی یہ تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے, اسی اللہ نے تو ہمیں حج کا حکم دیا جس کے حکم پر ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جائیں. اب یہ کہ 200-400 درہم میں پیچھے ہٹ جائیں دم میں, کہ جب کہ دم واجب ہوا ہو تو وہ حدود حرم میں کرنا ہوتا ہے. تو کسی کے اوپر دم اگر واجب ہوا تھا اور پتہ چل گیا تھا اور دم نہیں دیا تو اللہ معاف کرے گا سمجھ کر آ گئے, تو نماز بھی تو اللہ معاف کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے نماز پڑھنے سے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارا فائدہ ہے. تو اگر کوئی یوں سوچ کے بیٹھ جائے کہ نماز کیا پڑھنی تھی یار, اللہ معاف کرے گا. رمضان کے روزے کیا رکھنے تھے, اللہ معاف کرے گا. زکوٰۃ کیا دینی تھی, اللہ معاف کرے گا. تو واقعی اللہ تو معاف کرنے والا ہے, لیکن فرائض اس کے جو تو عمل کرنا ہی کرنا ہے, اس کا انکار تو کرنا ہی نہیں ہے نا. تو اسی طرح اگر کسی پر دم واجب ہوا ہو تو وہ اب بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اگرچہ حدود حرم میں کرنا اس کا لازم ہے. یہاں کریں گے دم تو نہیں ہوگا ادا, وہ واجب باقی رہے گا. دم حدود حرم میں کرنا ہے, تو اگر ہاں دم یہاں ہوگا ہی نہیں نا, یہ ہو جائے گا لیکن واجب چھوٹے گا, دم ہوگا ہی نہیں ہے نا. تو حدود حرم میں, اچھا حدود حرم سے مراد یہ نہیں کہ جہاں کعبہ ہے, مسجد الحرام ہے, عام طور پر حرم لوگ اسی کو بولتے ہیں, بے شک وہ بھی حرم ہے, لیکن حدود حرم بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے. تو وہاں جیسے مزدلفہ میں آج کل سلاٹر ہاؤس ہے, قربانی مینا میں کرنا سنت ہے, لیکن اب سلاٹر ہاؤس وہاں پر ہے مزدلفہ میں. مینا میں قربانی اب ممکن نہیں حاجی کے لیے, نہیں قانون الاؤ نہیں کرے گا. وہ اپنی سہولت یا جو بھی ان کی مجبوریاں ہوں گی وہاں انہوں نے بنائے ہوئے, تو وہاں بھی وہ ہے حدود حرم میں مزدلفہ بھی, تو وہ دم ادا ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ مکہ شریف میں سوق حلاقہ مشہور ہے, تو وہاں بھی اگر دم دینا چاہے تو آدمی دے سکتا ہے. حج کی قربانی بھی سوق حلاقہ میں ہو سکتی ہے, مشہور ہے مکہ پاک میں. تو وہاں جو مکہ شریف میں رہتے ہوں یا کوئی عمرہ کے لیے آپ کا عزیز جائے تو اس کے ذریعے بھی وہاں دم آپ دلوا سکتے ہیں. ابھی باقی ہے تو عمر بھر اس کا وقت ہے, کہ یہ نہیں کہ دم قضا ہو گیا, جلدی دے دینا چاہیے یا آپ بھجوا دیں وہاں. اور دم کا جو گوشت ہے وہ نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی کھاتے پیتے کو, غنی کو, مالدار کو کھلا سکتا ہے. صرف یہ غریبوں کو دیا جائے گا دم کا گوشت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ الکریم، میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور یہاں سے انشاءاللہ الکریم میرا سفر حج ہے. اللہ کریم مجھے حج مبرور نصیب فرمائے. اللہ کریم قدم قدم میں برکت عطا فرمائے. اللہ کریم بادب حاضری حرمین طیبین نصیب فرمائے. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. تیرے گھر کے پھر لگاتار گھومیں سدا شہر مکہ میں. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرما. اللہ کریم یہ اخلاص کے ساتھ حج کرنا صرف ہے. اللہ کریم حج کے سارے ارکان بخرافیت ادا ہو جائے. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ. صفا اور مروہ کے مابین دوڑ سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں. دعا پڑھ لیجیے. اللہم هذه منن فمن علی بما مننت به على اولیائک. اے مالک اللہ عز و جل ہماری حاضری مینا قبول فرما. اللہ کریم ہمیں حج مبرور نصیب فرما. اللہم لبیک. حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم. یدی آپ کیا اٹھا رہے ہیں؟ رمی کے لیے کنکریاں اٹھا رہے ہیں. رمی کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ آج کے دن استاد کنکریاں ماریں گے شیطان کو، بڑے شیطان کے. ایک کنکری مارنے پر جو نا ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. ایک طرف ہم تو واجب ادا کر رہے ہیں اور ساتھ میں دیکھو اس کا کرم دیکھیں کہ ہمارا ایک کبیرہ گناہ معاف ہوگا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے. میں عرب شریف میں جاب کرتا ہوں ہوٹل کے اندر. تو یہاں پر گیسٹ آتے ہیں، وہ اپنا قیمتی سامان بھی اور کچھ فالتو سامان بھی بھول جاتے ہیں. تو پھر ایک سال تک ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہوٹل مینجمنٹ کا یہ رول اور پالیسی ہے وہ ایک سال بعد ہمیں سامان دے دیتے ہیں، اسٹاف میں بانٹ دیتے ہیں ایک سال ویٹ کرنے کے بعد. تو جواب عنایت فرما دیں اور میرے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، آل اولاد کی سب کی مغفرت کی دعا فرما دیں اور آپ کا سایہ ہم پر اور ہمارے آنے والی نسلوں پر قائم اور دائم رہے. سوال پورا سمجھے نا. سوال یہ ہوا ہے کہ لوگ ہوٹلوں میں سامان بھول جاتے ہیں، تو ایک سال تک تو ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، پھر یہ کہ ہم اس کو کہیں لگا دیتے ہیں. یہ ہوٹل میں یوں جیسے وہی لقطہ ہو گیا نا. یہ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا لقطے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو گری پڑی چیز ملی اور اپنے لیے نہیں اٹھائی ہے، اس نے اٹھائی ہے کہ کسی مالک کو دے دے گا یا جس طرح. تو اب یہ کہ مالک کو ڈھونڈے اور جب امید ختم ہو جائے کہ اب یہ مالک ملے گا نہیں اس کا، تو خود اگر شرعی طور پر فقیر ہے، جیسے زکوٰۃ لے سکتا ہے، ایسا یہ حقدار ہے تو خود رکھ سکتا ہے، چاہے کسی اسی طرح کے فرد کو دے دے یا پھر کسی مسجد یا مدرسے کے چندے میں بھی اس کو دے سکتا ہے. اور اگر اپنے لیے اٹھایا، اب اس پر لازم ہے، واجب ہو گیا کہ اب اس کے مالک کو تلاش کرے، توبہ بھی کرے کہ اپنے لیے اٹھایا کہ مالک کو تلاش کرے، مالک ملنے کی امید ختم ہو جائے
تو خود رکھ نہیں سکتا، نہ مسجد کے چندے میں دے سکتا ہے، بلکہ کسی ایسے شخص کو دے گا کہ جو زکوٰۃ جس کو دی جا سکتی ہے اس کو دینا ہوگا۔ اگر یہ پتہ چلا مالک تو ہے لیکن فوت ہو گیا تو اب زکوٰۃ وغیرہ والے فقیر کو نہیں دے گا، وارثوں کو دے گا۔ اور پھر بھی اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اگر اس کو دینے کو باقی رکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تم نے دے دیا تو صحیح ہے، ورنہ یہ واپس لے سکتا ہے، فقیر سے بھی واپس لے سکتا ہے، کیونکہ جس نے دیا وہ مالک تو تھا ہی نہیں نا، تو اس نے حکم شرعی پر عمل کیا تھا، حکم شرعی پر عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ قبلہ میری سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے جو اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو خوش نصیب حاجی موجود ہیں ان میں سے بھی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک موقع عطا فرمائے۔ تو سفر حج میں کئی طرح کی غلطیاں لوگوں کی دیکھنے کو ملی۔ ایک غلطی تو ہوتی ہے شکوہ شکایت کی، جیسے جو لوگ دور رہتے ہیں، عزیزیہ میں زیادہ تر حجاج کی رہائش ہوتی ہے، تو ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے اتنی دور ہیں، دو بسیں بدلنی پڑتی ہیں، اور ایک شکوہ ان کے لب پر ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ قریب رہنے کی قیمت نہیں جانتے کہ جن کو ہوٹل قریب ملتا ہے 10-15 لاکھ روپے ان کو اضافی دینے پڑتے ہیں، تو ان کی حسرت ضرور ہوتی ہے قریب ہونے کی۔ اب ایک تو وہ شکوہ بارہا زبان پر آتا ہے، پھر ہر جگہ لائنیں ہیں۔ مطلب اس بار تو یہ مشاہدہ ہوا کہ مسجد الحرام شریف میں داخلے کی بھی لائنیں تھیں، اس اعتبار سے کہ ہر داخلی راستے پر نسخ کارڈ چیک ہوتا تھا اور ہر آدمی کا چیک ہوتا تھا، ہر جگہ لائنیں، کھانا وصول کرنے جاؤ وہاں لائنیں، بس میں چڑھنے جاؤ 500,000 بندہ کھڑا ہوا ہے وہاں لائنیں۔ تو بعض لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے تھے، بعض کے زبان پر شکوہ رہتا تھا۔ دوسرا ایک بڑی غلطی جو دیکھنے کو ملی، وقت کا ضائع کرنا، بس اس میں گپوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ عرفات میں عین وقوف کے عالم میں، یعنی وقوف کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک طبقہ ہے جو بس گپوں میں لگا ہوا ہے، بات چیت میں لگا ہوا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمارے تربیت فرمائیں کہ ہم سفر حج کے اس قیمتی لمحات کو دوبارہ موقع ملتا ہے، یا جو وہ سامعین جو سن رہے ہیں ہمیں، جنہیں اللہ پاک کی سعادت عطا فرمائے، تو ہم کس طرح ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بار بار جاتے ہیں نا ہر سال اور پھر وہاں مطلب آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کو اتنا ذوق جنرلی رہتا نہیں ہے، نہ اتنی قدر رہتی ہے۔ جو پیسہ ویسہ جوڑ کر زندگی میں پہلی بار جائے گا نا، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا، اس کا ذوق و شوق ہی کچھ اور ہوگا۔ پیسے والے کو تو اپنے پیسے پہ مان ہوتا ہے، پھر چلا جاؤں گا، پھر چلا جاؤں گا، جو اتنے سال سے جا رہا ہوں۔ اور یہ غریب جو تھا وہ گیا بھی تو اس کے پیٹ میں پھاڑ ہوتا ہے، دھڑکا ہوتا ہے کہ اب ایک بار میں آ تو گیا ہوں، دوبارہ تھوڑی آ سکوں گا۔ تو وہ سارا اسی میں سمجھو کہ میں سارا خزانہ جمع کر لوں ثواب کا اور سب کچھ لوٹ لوں، سمجھے؟ تو یہ یوں فرق ہوتے ہیں جذبات، احساسات۔ تو یہ ذہن میں نہیں رہتا جو بار بار جاتا ہے اس کے، اس بار آیا ہوں تو بار آ جاؤں گا، موت۔ حالانکہ نماز کے لیے بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی اس طرح پڑھے گا یہ میری آخری نماز ہے، کیا پتہ کہ اب دوبارہ نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس طرح حج کو بھی اپنا آخری حج تصور کرے کہ کوئی بعید نہیں، بھلے میں نے 99 حج کیے سے ابھی 100 کیے ہیں، 101واں ہوگا کہ نہیں ہوگا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگرچہ 100 حج تو ہو سکتا ہے پچھلے بزرگوں نے کیے، اب تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کہ پھر اس کی قدر کرے۔ اب وہ لائنیں لگنے پر جو شکوہ ہے نا، میں اس پر غور کر رہا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے سب کو جانا ہے جنت میں، اور ضرور جائیں گے آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا روٹ کون سا ہے جنت کا؟ پل صراط۔ سب کو پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک کو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، نیک ہو، بد ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سب پل سے گزریں گے۔ غیر مسلم
पार नहीं कर पाएगा, वो कट के जहन्नम में गिर जाएगा। तो और भी मतलब जो बदनसीब गुनाहगार होंगे, बहरहाल लोग वहाँ कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे। पुल सिरात जो है बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज, रब चाहेगा उसके लिए मैदान बन जाएगा वो, और वो आसानी से गुजरेगा। जैसे कि सवार दौड़ता है, कोई बिजली की तेजी से गुजर जाएगा, कोई गिरता पड़ता जा रहा होगा, तो यूँ हर एक के अपने अपने अंदाज, लेकिन गुजरना वहाँ से। हज की जो लाइनें लगती है ना, गेट में जाने, हरम में जाने, तो टिकट, तो फ्लाइट, तो ये कुछ भी नहीं है। इन सब में लुत्फ आ रहा होता है, देखा जाए तो एक ज़ौक़ होता है। लेकिन इसमें जो पुल सिरात, अच्छा फिर पुल सिरात के बाद जन्नत में जाना, तो वहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह इतना रश होगा कि मुंडे से मुंडा छिल रहा होगा, यानी कंधे से कंधे रगड़ खा रहे होंगे, और इस तरह मतलब इतना रश होगा जन्नत में जाने के। तो ये चीज़ें अगर हम याद करेंगे तो वो वाकई हज की तो कोई लाइनें है ही नहीं, ना कोई इसमें से कोई बड़ी बात है। और वहाँ की हज की जो तकलीफ़ें, सच्ची बात है, राह मदीना का तो हर एक कांटा भी फूल है, दीवाना बाशऊर है, जाना ज़रूर है। तो हर बार जाने को जी भी चाहता है, ज़ाहिर लोग जाते ही हैं। इस तरह इनकी वहाँ की तकलीफ़ें जो है ना, जितना बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे, हमको सवाब मिलेगा, अज्र मिलेगा। गिला शिकवा करेंगे तो वो बोलता है धोआ जाएगा, धुल जाएगा, ये ख़तरा है। बल्कि हो सकता है कुछ और हो जाए। अगर गिला शिकवे में बाजू का तो आदमी कुफ्रियात भी बक देता है, ये ज़हन में रखिएगा। इस तरह वो ख़तरनाक मामला है। तो गिला शिकवा करना नहीं है, सब्र, कि वहाँ अज्र भी ज़्यादा है सब्र का, है ना। यहाँ एक नेकी, और मक्का पाक में, हरम शरीफ में एक नेकी की लाख नेकी, कितना फ़र्क है। तो इस तरह अच्छा फिर ये कि मुफ्ती साहब ने ये भी फरमाया कि फजूल वक्त ज़ाया करना, ये तो खैर यहाँ असल यहाँ प्रैक्टिस नहीं है ना, कि हम मतलब अगर फारिग बैठे भी हुए हैं तो कोई दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कोई जिक्र करते रहें, या जिक्र बिल क़ल्ब करते रहें, ज़हन में अल्लाह अल्लाह करते रहें। ये क्वालिटी हमारी अंदर क्वालिटी है नहीं। बस ये सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया है, पहले ये भी नहीं था। तो फजूल बातें, तेरी मेरी, इसकी टांग खींचनी, उसकी गिबत करनी, उसकी बुराई करनी, उस पर तनकीद करनी, ये माहौल यहाँ भी था। तो अब ये एकदम से वहाँ जाकर चेंज हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से चेंज करके जाना है तो वहाँ फिर चेंज रहेगा। तो यूँ वहाँ जाकर कम से कम आदमी कदर करे इस वक्त कि एक एक लम्हा कीमती है, और ये महदूद दिन होते हैं उनमें आ जाता है। वैसे तो जो रेगुलर होते थे 40-45 दिन पहले तो मिलते थे, अब पता नहीं कितने, अब भी यही है 40-45 दिन। तो अब जो बार बार जाते हैं ना, तो वो इसमें नहीं जाते या नहीं जा सकते, कानूनी तौर पर भी कुछ रुकावटें होती है, और ज़्यादा रहने का इनके पास टाइम भी नहीं होता। वो छोटे से छोटा पैकेज लेते हैं, और जितना पैकेज छोटा होता है उतना महंगा होता है माली एतबार से, तो वो ये लेते हैं सब छोटा पैकेज। अब इसमें तो ज़्यादा इनको कदर करनी चाहिए। वो तो 40 दिन वाला है, मैं तो 4 दिन वाला हूँ, 5 दिन तो हज के, 8 दिन 10 दिन 7 दिन 12 दिन इस तरह के पैकेज होते होंगे। तो ये कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, इसमें तो ज़्यादा आदमी कुछ वो ख़जाना सवाब का इकट्ठा करने की हिर्स अपने अंदर पैदा करें, लेकिन ऐसा कम होता है कि शॉपिंग, होटलों में जाना, गप्पे लड़ाना और तेरी मेरी करना, और इधर उधर की लेके कूट बैठे होते हैं, और ये भी नहीं पता होता कि ग़ीबत क्या होती है, किसी की चुगली क्या होती है, इस पर तनकीद। पूरी हुकूमतें चलाते होंगे वहाँ बैठकर, ये समझते होंगे अब तो पाकिस्तान में नहीं है ना, तो उसका फुला ये फुला वो फुला ये यूँ करते होंगे। ये मतलब आवाम की होती है कि भाई इसने ये भूल की, फुला ने ये भूल की, तो यूँ नहीं करना चाहिए, इसने यूँ, तो तू बन जाना भाई वज़ीर आज़म, तो चला लेना हुकूमत, तो पता चलेगा कितने 200 होते हैं। अब अपनी करे आदमी किसी पर, अब ये एक उंगली हम उठाते 3 अपनी तरफ आ रही हैं, या खुद को देख। तो बिला वजह तनकीद ना की जाए, बिला वजह इस तरह की खोटी हम मेमनी में पंचायत बोलते हैं, ये बहुत होती है। तरह तरह की पंचायत लेके लोग बैठे होते हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, और मतलब ऐसे कि बेबाकी वहाँ मैंने देखी है। एक को मैंने समझाया कि यार यहाँ तो तुम दाढ़ी रख लो, मेरा दोस्त था पुराना,
اس نے ہنس کر کہا مجھے, میں نے کہا یار یہاں 1 کا لاکھ ہے. مجھے اس نے کہا کہ میں یہاں تھوڑی داڑھی منڈاتا ہوں, میں تو وہاں چلا جاتا ہوں. تو بیوی عائشہ مسجد عائشہ کی طرف تنعیم حرم سے باہر ہے نا, تو میں وہاں جا کر منڈاتا ہوں داڑھی. 1 کا 1 ہے وہاں. اب یار بتاؤ کتنی بے باکی ہے. یعنی چنگاری لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی منع ہے, نو اسموکنگ. ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو پھونک دے گی, پوری گودام کو پھونک دے گی. تو ایسی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا منع ہے. ایکچولی سگریٹ سے ہر صورت میں آگ نہیں لگتی, لیکن لگ سکتی ہے, اس لیے وہ منع ہے. تو ایک گناہ یہ ہے کس کا, یہ نافرمانی ہے کس کی, رب کی. اور اسی ایک گناہ پر وہ ناراض ہو گیا, وہ جہنم میں جھونک دے گا. پھر ایسی بے باکی والا گناہ کہ میں یہاں یہ گناہ تھوڑی کرتا ہوں, تو وہاں جا کر اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں, باہر جا کے حرم سے. تو گناہ کی اور گنتی تو دیکھ لی, لیکن کس کا گناہ ہے. تو یہ بے باکی ہے, مطلب عجیب مطلب تماشا بنا ہوا ہے کہ ماحول نہیں ہے نا. اسی لیے آپ سے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں, اجتماعات میں تشریف لائیں. 12 دینی کام ہیں مخصوص, یوں تو ہزاروں کام ہیں دین کے, ہمارے یہاں 12 دینی کام مخصوص, اس میں بہت سارا دین کا کام آ جاتا ہے. تو اس میں حصے لیں. یہ سب آپ کو ابھی خیر پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن اجتماع کا پتہ ہے, مدنی مذاکرے کا ظاہر ہے کہ عام طور پہ پتہ ہوتا ہے. اس طرح دیگر جو کام ہیں دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر, تو یہ کریں گے, اللہ کرے گا آپ اپنے اندر بہت چینج پائیں گے. اور جو سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا ملتا ہے, جبھی تو یہ جاتے ہیں سفر میں, بار بار جاتے ہیں. ہمارے پاس اس سے 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں دعوت اسلامی کے قافلوں میں. اس کی بھی ایک تعداد ہے, سینکڑوں کہوں تو ہزاروں جو سفر کرتے ہیں, پوری زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں اس کی اصطلاح ہے وقف مدینہ. آخر کچھ تو ملتا ہوگا نا جو کرتے ہیں. تو دنیا بھر میں آخر کام پھیلا ہے تو یہ انہی لوگوں نے پھیلا ہے نا, غریبوں نے جا 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 کر لوگوں کو جگایا ہے. الحمدللہ. تو آپ ان کا حصہ بن جائیں دعوت اسلامی کا. میں نہیں کہتا 12 ماہ کے لیے چلے آئیں, میں آپ کو نہیں ڈراتا, نہیں, آپ کو کوئی مطلب زبردستی نہیں بھیجے گا. آپ اجتماع میں آتے رہیں, ہم کو 1 گھنٹہ 12 منٹ دے دیں ہر جمعرات کو, ہفتہ وار اجتماع, جہاں بھی آپ کو اجتماع قریب پڑتا ہو. کراچی میں خود مطلب 20-21 اجتماع ہوتے ہیں, اتنے ہی 20-21 اجتماع ہفتہ وار. تو جہاں آپ کا قریب پڑتا ہو وہاں چلے جائیں. دیگر شہروں میں بھی اجتماع, بلکہ بڑے شہروں میں اجتماعات ہوتے ہیں حصے بٹے میں شہروں کے, تو وہاں شریک ہو جائیں. پھر گھر میں مدنی چینل چلے اس کا خیال رکھیں, ورنہ بچنا مشکل ہے. گناہوں بھرے چینل اگر چلتے رہیں گے تو آپ لاکھ اپنی اولاد کو سمجھاتے رہو. انہوں نے کیا سمجھا, جب وہ ڈانس دیکھتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, بے پردہ عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور جو الٹا سیدھا بول رہے ہوتے ہیں. سمجھدار آدمی میری باتیں سمجھ رہے ہوں گے, یہ کہاں یار سدھار آئے گی, کہاں اصلاح پیدا ہوگی, کہاں ہمارے گھر میں کوئی اچھا دین کا با اخلاق با کردار ماحول بنے گا. نہیں بن سکتا. مدنی چینل یہ الیکٹرانک مبلغ ہے جو انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کے بچوں کو بھی یہ سمجھاتا رہے گا, اور سنتوں بھری باتیں آپ کو بتاتا رہے گا, دین کے مسئلے سکھاتا رہے گا. فائدہ ہے اس میں, نو سائیڈ ایفیکٹ. مدنی چینل اگر آپ گھر میں ترکیب بنا لیں, دیگر چینلز بند ہوتے ہیں تو دیگر چینل اس پہ بند کر دیں. آپ جب بھی آن کریں مدنی چینل آن ہو. اللہ کرے گا آپ کے گھر میں بڑا پیارا ماحول بن جائے گا انشاءاللہ الکریم. کریں گے تو ہوگا, ہاں کوشش کریں. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے, اللہ پاک کی طرف سے اس کی تکمیل ہوگی اور کمپلیٹ وہ کرے گا اس کو اپنی رحمت سے. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے. واہ واہ کیا بات ہے اعظم بھائی, اب تو مزے ہی مزے ہیں, اوپر سے اس میں تو پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں. سبحان اللہ, کیا سواری ہے. 100% فل بیٹری, واہ بھائی واہ, آج تو لمبی سواری ہوگی. یہ ہوئی نا بات.
हाय, जिस स्कूटी को मुझे घुमाना था अब वो मुझे घुमा रही है। दादा जान, वो देखें, शायद आजम अंकल की नई स्कूटी खराब हो गई है। नई स्कूटी इतनी जल्दी खराब हो गई? अरे शायद पेट्रोल खत्म हो गया हो। नहीं दादा जान, इसमें पेट्रोल नहीं होता, ये बैटरी से चलती है। अच्छा चलो चल कर देखते हैं। बैटरी खत्म हुई है या आजम की ताकत? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे घर तक पहुंचा दे। अरे आजम भाई, खैरियत तो है? ये क्या हालत बना रखी है? जी हैदर रजा साहब, सब खैरियत है, बस इस नई स्कूटी ने पहले दिन ही धोखा दे दिया। आजम भाई, हर स्कूटी की एक वजन उठाने की हद होती है। ऐसा थोड़ी है कि जितना चाहें उस पर वजन लाद दें। लोग तो डबल भी बैठते हैं, मैं तो फिर भी सिंगल बैठा था। जी जी, आप हैं तो एक, मगर वजन माशाल्लाह पूरी फैमिली के बराबर है। बैटरी तो खत्म होनी ही थी। अरे वसीम साहब, किसी के वजन पर इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए। माफ कीजिएगा आजम साहब, अगर आपको बुरा लगा हो। मजाक की बात नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके मैनुअल में क्या लिखा है। आज मेरी सारी कैलोरीज खर्च हो गई हैं। चलें, स्कूटी ने आपकी वर्जिश तो करवा दी। आजम अंकल, मिलकर उसे घर पहुंचाते हैं। आजम भाई, आप हैंडल पकड़ें, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। अरे अरे, बैठना नहीं है, साथ चलना है। जी आजम साहब, अपनी स्कूटी की बैटरी चार्ज पर लगा दी? जी जी हैदर रजा साहब, चार्ज हो रही है और मैंने इसका पूरा मैनुअल भी पढ़ लिया है। माशाल्लाह। चलें, अब नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी तो आजान भी नहीं हुई। वुजू वगैरह से फारिग होंगे तो हो ही जाएगी। पहली सफ भी तो हासिल करनी है। मैं अभी आया 1 मिनट में। तुम्हें तो नमाज के वक्त ही काम याद आ जाता है। अरे मैं नमाज ही के लिए जा रहा हूँ, आ जाएं, अभी 2-4 मिनट हैं। चलें हैदर रजा साहब। क्या ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हो? आजम भाई, ये जाए नमाज क्यों ले ली आपने? अरे मगरिब की नमाज मस्जिद में होती है ना, कि ईदगाह में? हैदर रजा साहब, असल में मेरा ऑफिस का दोस्त हज से आया है, उसने मुझे तोहफे में दी है। मैंने सोचा इस पर नमाज पढ़ूं, मक्के से लाया है, ज्यादा सवाब मिलेगा। अरे भाई, ये सब बोल्टन मार्केट से खरीदते हैं, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं जो रियाल में खरीद कर लोगों को बांटेगा। वो हज से आया है और हज मक्के में होता है। क्या उन्होंने ये कहा है कि मक्के मदीने से लाए हैं? इसमें कहना क्या है? जाहिर है वहीं से लाए होंगे। अरे सब छोड़ें हैदर रजा साहब, ये देखें कितनी नरम है। ये तो बहुत ज्यादा मोटी जाए नमाज है, इस पर सजदा करना मुश्किल होगा। क्या कह रहे हैं हैदर रजा साहब? ये तो बहुत आरामदेह है, फॉर्म की तरह। आप इस पर सजदा करके तो देखें। क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत इस जाए नमाज की नरमी के बारे में, और क्या मक्के मदीने से लाई गई जाए नमाज पर ज्यादा सवाब मिलता है? जान नमाज पर नमाज पढ़ना तो जायज़ है, अलबत्ता कुछ भी ना बिछा हुआ हो, बिला हाइल सजदा करना ये मुस्तहब है। ये ज़्यादा सवाब मिलता है इसमें कि कुछ भी बिछा हुआ ना हो। अब ये कि मक्का पाक की या मदीने मुनव्वरा की जा नमाज, अब इसमें काबे शरीफ की शबी भी बनी हुई थी, तो इसको बिछाएंगे फिर इसको उठा के फेंकेंगे, तो ये मतलब मज़ा नहीं आता। मतलब दिल ज़रा खटका होता है कि इसका अदब किया जाए। काबे शरीफ की तस्वीर को वैसे तो हम फ्रेम करा के लगाते हैं, अब ये जा नमाज में बनी होती है, कभी सब्ज़ गुंबद शरीफ बना हुआ होता है, उसको भी बिछाते हुए लपेट कर यूं 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 फिर इसमें पाँव रख कर चढ़ जाते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि ये मुनासिब नहीं लगता। बाकी ये कि अगर मोटी है जा नमाज, इतनी मोटी है कि आप दबाने से दबती है, ये इतनी मोटी आमतौर पर जा नमाज नहीं होती। जा नमाज के नीचे ये जो सफ़ों में बाज़ जगह फोम बिछाए जाते हैं, फोम की वजह से बड़ा मसला खड़ा होता है। अलबत्ता अगर वाकई मोटी जा नमाज है तो इसमें भी ये कि सजदा करने में इतना दबाना होगा पेशानी को
इतना दबाना होगा कि अब दबाएगा तो नहीं दबेगी, तो सजदा हो जाएगा। और अगर दबाने की गुंजाइश बाकी है कि दबाता तो दब जाती, तो फिर ये सजदा होगा नहीं। जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। यही मसला उसका है कि घास पर, जैसे पार्कों में घास पर नमाज पढ़ी जाए तो उसको भी पेशानी को दबाना होगा। स्प्रिंग वाला गद्दा है, स्प्रिंग वाले में दबाने से भी उस पर नमाज होती ही नहीं है। स्प्रिंग दबाओ फिर ये ऊपर हो जाती है, जंपिंग, तो इसलिए उस पर स्प्रिंगदार गद्दे पर नमाज नहीं होती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 2027 में जो गवर्नमेंट के ज़रिए हज पर जाएंगे, मजलिस हज उमरा के ऑफिशियल पेज को भी विज़िट करें, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, स्टैंडी भी देखा आपको दिखाई जाएगी इंशाल्लाह। इसके ज़रिए आप अपने फॉर्म फिल कीजिएगा। अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो करवा लीजिए। इसके बाद इंशाअल्लाह रहमान जैसे अनाउंस होगा फॉर्म भरने का, तो आपको मावनत फॉर्म 2027 का इंशाअल्लाह उसका QR कोड भी पेश किया जाएगा और इसमें फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, इस पर आप रब्ता करें। आप ख़ुद जा रहे हैं, आपके अज़ीज़ जा रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, आपके दोस्त जा रहे हैं, पड़ोसी जा रहे हैं, सबको कोशिश करें कि वो दावत इस्लामी के ज़रिए हज करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी रहनुमाइयाँ मिलेंगी और इंशाअल्लाह आदाब मदीना भी सीख कर जाएंगे इंशाअल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। भूला लो फिर मुझे शाहे बहरो मदीने वो पास कुछ नहीं है, लेकिन देख लेगा एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। पहुँचूं कुए जाना में, गिरे चाक सीना चाक। मैं पहुँचूं कुए जाना में, गिरे चाक सीना चाक। गिरा देगा मुझको शौक करवा कर मदीने। उनका ठिकाना मदीने में बाशान गया। चाक दिल चाक जिगर चाक गिरे बन गया। मैं पहुँचूं कुए जाना में, गिरे चाक सीना चाक। गिरा दे
जाएगा बिस्तर मदीने में कभी तो अपना मिल जाएगा बिस्तर मदीने में मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए हम तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हम तुम हो तो मदीने में घूमने आए दयारे पाक की दीवार चूमने आए अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जाए कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुसर मदीने में बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह शबीर रो शबर फातिमा हैदर दीने मेरी औकात नहीं है गर आप बुला लें तो बड़ी बात नहीं है बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह शबीर रो शबर फातिमा हैदर मदीने की जफायात ना फूलों की वफायात जब उनको किया याद तो कुछ भी ना रहा या मदीना याद आया है मदीना याद आया है मदीना याद आया है मदीना याद आया है मदीना
سلطان مدینہ مدینہ یاد آیا ہے مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلانا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں کر مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو دل سنائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت پوری جانیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے یہ بے
बस वो तन्हा तेरा, ना दौलत दे ना सरवत दे, मुझे बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं, रो 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 कर मदीने में, वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है सीस का हासिल, वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है सीस का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम दम भर मदीने में, पाए तबलीग ये सुन्नत तो जारी रखे, मगर काश मैं ख्वाबों में पहुंचता ही रहूं, अक्सर मदीने में यादों में पहुंचता ही रहूं, अक्सर मदीने में ख्यालों में पहुंचता ही रहूं, अक्सर मदीने में, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से प्यारा, तेरे मेरे सरवर मदीने इस सब्ज़ कुब्बा में पहलू में जलवागा, अतीको उमर के रहते हैं मेरे मेरे सरवर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो मदीने में, बुला लो ना मुझे ऐ शाहे बहरो मदीने। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम हलीमुल सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति as-sab'i as-sab'i wa rabbil arshil azim रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सरकार गौसे
सहारा सरकार से आज़म नज़रे करम खुदारा सिद्दीक़ उमर का सदक़ा उस्मान अली का सदक़ा सिद्दीक़ उमर का सदक़ा उस्मान अली का सदक़ा मौला अली का सदक़ा गंजे शगर का सदक़ा मेरी लाज रख लो या मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार से आज़म नज़रे करम खुदारा ये तेरा करम है या जो बना लिया है अपना ये तेरा करम है या जो बना लिया है अपना कारोसिया फरीदी कहाँ सिलसिला तुम्हारा सरकार से आज़म नज़रे करम खुदारा मेरा खालिका सब दो मैं फकीर हूँ सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इरशाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك الله صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سا پہ لا
العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ اللہم ارزقنی شہادة فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری آج کی یہ محفل قبول فرما، ہماری اے اللہ پاک حاضریاں قبول ہو جائیں، جنہوں نے حج کیے ان کے حج مبرور ہو جائیں، مدینے کی حاضریاں مقبول ہو جائیں۔ اے اللہ پاک آئندہ سال بھی ہر سال بھی جب تک جئیں ہم حج کرتے رہیں، ذوق و شوق برقرار رہے، جذبہ سلامت رہے، گناہوں سے بچ کر فضولیات سے دور رہتے ہوئے ہم تیرے گھر کی حاضری دیں، طواف کعبہ کریں، مدینے کے سبز سبز گنبد کو نگاہوں سے چومیں۔ الہ العالمین بے ادبیوں سے بچا، بے ادبوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہو شفا یاب ہو، جو پریشان حال ہو خوشحال ہو جائے، غم زدہ ہے تو خوشیاں نصیب کر دے، بے اولاد ہے تو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، جن پر قرضہ ہے اتر جائے، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں، جن پر جھوٹے مقدمے بنے ہیں ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک عافیت نصیب فرما۔ اس زلزلے کی جھٹکوں کی جو خبریں ہیں اے اللہ پاک زلزلے سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک آفتوں سے محفوظ فرما، وطن عزیز کی حفاظت ہو، دنیا اسلام کی حفاظت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔